وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سورہ قصص. Bluetooth mode. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سورہ قصص آج ہم کریں گے اور یہ بھی مکی صورت ہے اور اس کی آیات 88 آیات ہیں اور اس کے 9 رکوع ہیں. اور یہ سورہ قصص جو ہے اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے جو کہ تقریباً 43 آیتوں پر محیط ہے، یعنی تقریباً 43 آیات پر ہے. اور نیز حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ایک شخص قارون کا قصہ اس میں بیان کیا گیا. قارون کا واقعہ اس سے پہلے کسی اور صورت میں نہیں آیا، لیکن اس صورت میں قدر تفصیلاً قارون کا واقعہ بیان کیا گیا ہے. اور سورہ قصص میں حضرت صالح اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوموں کو ہلاک کرنے کا واقعہ بھی تفصیلاً آیا ہے. اس صورت میں ان کی ہلاکت کا واقعہ بھی تفصیلاً آیا ہے. تو اس کے یہ مضامین ہے، مکی صورتوں کے مضامین کی طرح کچھ اہم چیزیں ہیں. آیت نمبر 1 کو ہم دیکھتے ہیں تو آیت نمبر 1 میں جو آ رہا ہے حروف مقطعات طا سین میم، اس سے اس صورت کا آغاز ہو رہا ہے اور کتاب پہ روشن کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہ آیتیں جو پڑھ کر سنائی جا رہی ہے روشن کتاب کی ہیں. اور آیت نمبر 3 میں کہا جا رہا ہے کہ ہم تم پر پڑھیں موسیٰ فرعون کی سچی خبر ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں. یعنی یہ واقعہ موسیٰ کا اور فرعون کا ہم تفصیل سے بیان کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں، یؤمنون. اور پھر آیت نمبر 4 میں بے شک فرعون بڑھ چڑھ گیا تھا اس زمین میں اور بنا دیا تھا وہاں والوں کو گروہ، ان میں سے ایک گروہ کو وہ زندہ رکھتا تھا اور دوسروں کو ذبح کر دیتا تھا. یعنی ان کی بیٹیوں کو چھوڑ دیتا تھا اور بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا، اور بے شک وہ فساد مچانے والوں میں سے تھا. یا اس بات کا پھر سے تذکرہ آ رہا ہے کہ بیٹیاں جو ہیں زندہ چھوڑ دیتا تھا تاکہ انہیں اپنی کنیزیں بنائے اور ان سے اپنی اولادیں قبطیوں کی نسلیں چلیں، اور بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا. ایک روایت میں یہ پتہ چلتا ہے فرعون نے تقریباً 90,000 بیٹے بنی اسرائیل کے قتل کروائے تھے. 90,000 بیٹے بنی اسرائیل کے فرعون نے قتل کروائے تھے. اور مطلب یہ ایک بہت بڑا ایک قوم کے لیے وہ عذاب ہے کہ 90,000 شیر خوار بچے پیدا ہوتے تھے اور ماؤں کے سامنے آ کے وہاں ان کے لوگ انہیں قتل کر جاتے تھے. تو 90,000 بچے شہید کروائے تھے. اور آیت نمبر 7 میں ہے اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر آ رہا ہے کہ وہ یہ واقعہ پیچھے آپ دیکھیں گے کہ کسی اور صورت میں نہیں آیا. اللہ فرماتا ہے آیت نمبر 7 میں ہم نے دل میں ڈالا موسیٰ کی ماں کے کہ انہیں دودھ پلاؤ، اور پھر
جب ڈر لگے تو ان پر تو ڈال دو انہیں دریا میں، اور نہ کچھ ڈرنا اور نہ غم کرنا، ہم اس کو لوٹا کر تمہارے پاس لانے والے ہیں اور ان کو رسول بنانے والے ہیں۔ یعنی کیا کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام؟ اچھا، اب جب فرعون نے بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیا بنی اسرائیل کے، تو لوگوں نے کہا، قبطیوں نے کہا اس طرح تو بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کرتا رہے گا تو ہمارے غلام کون بنیں گے؟ تو پھر اس نے یہ فیصلہ کرا کہ 1 سال کے بچوں کو قتل کروں گا اور 1 سال جو ہوں گے ان کو زندہ چھوڑ دوں گا، تاکہ ہمارے غلام بھی تو پیدا ہوں۔ تو جس سال قتل کرنا تھا اس سال موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، جس سال چھوڑنا تھا اس سال حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ تو اب جب یہ معاملہ ہوا تو حضرت موسیٰ پیدا ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ڈر گئی کہ فرعون نے علاقے کی تیز ترین داہیاں رکھی ہوئی تھیں، اور ایک بہت تیز خاتون ان پہ بڑی رکھی تھی جو کہ ان کی محکمہ پولیس کے ساتھ ہوتی تھی، اور وہ ہر گھر میں گھس جاتی تھی اور دیکھتی تھی کسی گھر میں اگر شیرخوار بچہ ہے تو پولیس کو اندر بلاتی، اور وہ پولیس آ کر فرعون کی وہ بچے کو ماں کے سامنے ذبح کر دیتی تھی، قتل کر دیتی تھی۔ ایک بڑی آزمائش تھی ماں کے لیے۔ تو اب کیا ہوا کہ جب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو آپ کی والدہ ڈر گئی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ آئیں، اور آپ نے چھپا کر رکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ تو اللہ فرماتا ہے ہم نے دل میں یہ بات ڈالی کہ دودھ پلاؤ اور ڈرو نہیں، اور پھر جب ڈر لگے کہ اب پولیس آ جائے گی اور ان کو پکڑ لے گی تو ایسا کرنا کہ ان کو دریا میں ڈال دینا اور ڈر اور رنج نہ رکھنا، کیوں اس کو ہم لوٹا کر تمہارے پاس ہی لائیں گے اور یہ رسولوں میں سے اس کو بنائیں گے۔ روایت ہے کہ فرعون نے مصر کی دائیاں بنی اسرائیل کی حاملہ عورتوں پر مسلط کر دی تھیں کہ حاملہ عورتوں پر نظر رکھو، جن کے یہاں بیٹا پیدا ہوگا فوراً خبر دینا تاکہ ہم اسے قتل کر ڈالیں۔ تو یہ مسلط کر دی تھی۔ حضرت موسیٰ کی والدہ نے 3 ماہ یا 3 ماہ سے زائد موسیٰ علیہ السلام کو چھپا کر رکھا تھا۔ 3 ماہ یا 3 ماہ سے زائد آپ کو چھپا کر رکھا تھا، لیکن جب یہ ڈر بڑھا کہ کہیں ایسا نہ ہو فرعون کی پولیس آ جائے اور موسیٰ علیہ السلام کو شہید کر دے، تو انہوں نے کیا کرا کہ ایک بڑھئی کو بلایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے، اور اس کو کہا کہ ایک صندوق تیار کرو۔ اس بڑھئی نے صندوق کی تیاری کری۔ 5 بالشت لمبا صندوق تھا، 5 یعنی اس طرح بالشت پیمائش تھی، 5 بالشت لمبا صندوق تھا اور 5 بالشت چوڑا، اور بڑھئی کا نام تھا خربیل۔ خربیل جو تھا یہ اچھا، بعض پہلے وقتوں میں ایسا ہوتا تھا ایک شخص کو کئی ہنر آتے تھے، کئی کاموں میں وہ ماہر ہوتا تھا۔ خربیل نہ صرف بڑھئی تھا بلکہ ایک روایت میں آتا ہے یہ فرعون کا باورچی بھی تھا وہاں کا۔ تو اس کا پورا نام تھا خربیل بن صبورہ، پورا نام اس کا یہ تھا۔ تو اب اس نے جب یہ صندوق تیار کر کے دے دیا تو اب کیا ہوا کہ اس کے دل میں آئے یہ صندوق تو ایک بچے کے سائز کا تیار ہوا ہے، حالانکہ حضرت موسیٰ کی والدہ نے بتایا نہیں تھا، لیکن اس کے دل میں آیا تو اس کا دل چاہا کہ میں جا کے فرعون کو اس کی خبر دوں کہ کوئی بچہ ہوا ہے جس کے لیے اس کی ماں نے صندوق بنایا ہے۔ یہ فرعون کے دربار میں جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی قوت گویائی سلب کر لیتا ہے۔ جب فرعون کے سامنے پہنچتا ہے تو اس سے بولا ہی نہیں جاتا، بولنے کی پاور اس سے چلی جاتی، یہ پھر واپس آتا ہے، جب واپس آتا ہے تو بولنے کی پاور واپس آ جاتی ہے، پھر یہ سوچتا ہے میں جا کے فرعون کو بتاؤں، پھر جاتا ہے تو بولنے کی پاور پھر سلب کر لی جاتی، پھر یہ واپس آتا ہے۔ 3ری مرتبہ بھی جب ایسے ہوتا ہے تو یہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ ایسا نہیں کر سکے گا اور اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو اب اس نے کیا کرا، یہ آ گیا اور اس نے وہ تخت بنا۔ اچھا، یہ جو صندوق بنایا تھا کہتے ہیں اس کو سیاہ روغن کیا گیا تھا، سیاہ پینٹ، اگر آپ کہیں روغن کی جگہ پینٹ کہہ لیں، لیکن اس وقت اسے روغن کہا جاتا تھا، سیاہ روغن اس پر کیا تھا، اور یہ اس میں کچھ سوراخ رکھے تھے اس طرح کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہوا پہنچتی رہے اندر۔ تو اب یہ صندوق جو ہے اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ڈال کر آپ نے کیا کرا کہ اس کو دریا میں ڈال دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن تھی جس کے بہن کا نام ایک روایت میں آتا ہے تو مریم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کا نام ایک روایت میں مریم آتا ہے، لیکن ایک صحیح قول کے مطابق آپ کی بہن کا نام کلثوم تھا۔ ایک صحیح قول کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کا نام کلثوم تھا، اور آپ کی اور بہن کے شوہر کا نام غالب بن پوشا،
غالب بن پوشا تھا اور تمام دائیوں کو چھوڑ کر، اچھا اب یہ آپ کی بہن نے جو تھا، یہ آپ کو والدہ نے کہا کہ دور دور سے صندوق کی خبر رکھنا. آپ کلثوم جو تھی وہ دور دور سے رہ کر دریا میں کے باہر رہ کر صندوق کو تیرتا ہوا دیکھ رہی تھی، جاتا ہوا دیکھ رہی تھی. اور پھر جب دیکھا کہ وہ صندوق جو ہے فرعون کے محل کی طرف گیا، چونکہ فرعون کے محل کے نیچے سے 3-4 نہریں بہتی تھیں اور اس کے باغ میں ان نہروں کا پانی آتا تھا، تو وہاں یہ اپنے محل کے باہر جو ہے باغیچہ، وہاں چہل قدمی کر رہا تھا. حضرت آسیہ بھی ساتھ تھی. تو دیکھا کہ دریا میں جہاں محل میں پانی آ رہا ہے، پانی گزرتا ہے، وہاں ایک صندوق آ رہا ہے تیرتا ہوا. تو اب جب فرعون نے چاہا اور کلثوم نے یہ دیکھ لیا کہ محل میں گیا تو اسے اطمینان ہو گیا، اور وہ اس محل میں وہ کام بھی کیا کرتی تھی، آنا جانا ان کا تھا، تو وہ وہاں ہوتی بھی تھی، تو اب ان کو تھوڑی تسلی ہوئی. اب جب فرعون نے بڑھ کر صندوق کو پکڑنا چاہا تو چونکہ یہ کافر تھا تو صندوق اس کی گرفت میں نہیں آیا. اس کے برعکس جب حضرت آسیہ نے ہاتھ آگے بڑھایا تو صندوق ان کے پاس آ گیا. اب جب صندوق کو باہر نکال کر اس کو کھولا گیا تو اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے شیر خوارگی کی حالت میں. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ فرماتا بھی ہے کہ موسیٰ کے چہرے میں ہم نے وہ رکھ دیا تھا کہ جو دیکھتا تھا موسیٰ پر عاشق ہو جاتا تھا، ایسی محبت آتی تھی، ایسی محبت پیدا ہو جاتی تھی کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گرویدہ بن جاتا تھا. ایسی محبت اللہ نے رکھی تھی آپ کے چہرے میں، یا یوں کہیں اٹریکشن ایسی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے میں کہ ہر کوئی دل و جان سے فدا ہو جاتا تھا. اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، نقوش تھے، یہی تھا کہ بنی اسرائیلی بچہ ہے، بنی اسرائیل کا بچہ ہے، نقوش سے یہی لگ رہا تھا. فرعون تھوڑا غضبناک ہوا کہ یہ تو بنی اسرائیل کا بچہ ہے، نقوش سے لگ رہا ہے، میں تو قتل کرواؤں گا. حضرت آسیہ آڑے آگے، نہیں، ضروری تھوڑی جو تو سوچتا ہے وہی ہو سکتا ہے یہ بچہ آگے چل کے ہمارا بیٹا بنے اور تیری مدد کرے، تیرا بازو بنے. ایسے کہہ کر اور کہا میں اس کو ایسا نہیں کرنے دوں گی. تو فرعون بھی خیر خاموش ہو گیا. اور اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش اس محل میں، دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محل میں آپ کی پرورش کروائی اور فرعون کے محل میں پرورش ہوئی، اور یہ اللہ کی اس سے رحمت سے سارے معاملات ہو رہے تھے. پھر اب تلاش یہ ہوئی کہ شیر خوارگی کی عمر ہے تو کوئی ایسی دائی بلائی جائے جس کا دودھ یہ پیے اور آرام ہو جائے اور بچے کی پرورش اچھی ہو. جتنی دائیاں بلائیں گئیں کسی کا دودھ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قبول نہیں کرا. اور پھر کلثوم جو ان کی بہن تھیں، یاد رکھیے میں بارہا یاد دہانی اس لیے کراتی ہوں کہ بعض جگہ مریم نام آیا لیکن بعض روایت کے مطابق آپ کا نام کلثوم تھا حضرت موسیٰ کی بہن کا. آپ نے ان کو کہا حضرت آسیہ کہ میں ایک ایسی دائیہ کو جانتی ہوں جس کا دودھ بہت لذیذ ہے اور بچے اس کو قبول کر لیتے ہیں، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس دائیہ کو بلا کے لاؤں، کیونکہ پریشان ہو رہے تھے کہ بچہ دودھ نہیں پیے گا تو صحت کیسے ہوگی اور کیسے زندگی ہوگی. تو اب جب انہوں نے اجازت دے دی گئی، انہیں اجازت مل گئی، تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو یعنی اپنی والدہ کو لے کر آئیں. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے ہی ماں کی گود میں آئے، ماں کی خوشبو کو پہچان لیا اور ماں کا دودھ پینا شروع کر دیا. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں، اچھا یہ تو خیر پیغمبر کی بات ہو رہی ہے، اب آج بچوں کو بھی دیکھیں، چھوٹے بچے، شیر خوارگی کی عمر والے بچے بھی ماں کی خوشبو کو، مہک کو پہچان جاتے ہیں. اللہ نے کچھ ایسا تعلق رکھا ہوا ہے کہ وہ بچے کسی کی بھی گود میں چلے جائیں، کسی بھی رو رہے ہیں لیکن جیسے ہی ماں کی گود میں آتے ہیں تو کیسے چپ ہو جاتے ہیں، جیسے قرار مل گیا. بچہ ماں کی خوشبو کو پہچانتا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دودھ پینا شروع کرا تو فرعون کو شک ہوا، کہا کہ یہ اس نے اور دائیوں کا دودھ نہیں پیا، تمہارا ہی دودھ کیوں پی رہا ہے؟ تو حضرت موسیٰ کی والدہ نے فرمایا کہ میں اصل میں صاف ستھری رہتی ہوں اور میرا دودھ جو ہے خوشگوار بھی ہے، اس لیے ہر بچہ اسے قبول کر لیتا ہے. تو اس طرح فرعون کا شک پھر ختم ہو گیا یہ بات سن کر. اب طے یہ پایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو آپ گھر لے جائیں اور اس کو دودھ وغیرہ پلائیں اور ہفتے کے ہفتے محل میں لا کے سے ملوا دیا کریں. اب کیا ہو رہا ہے، پرورش بھی ماں کے زیر سایہ ہو رہی ہے، دودھ بھی ماں کا پی رہے ہیں اور محل سے خرچہ ماں کو مل رہا ہے دودھ پلانے کا. تو اس طرح کے معاملات ہوئے. اور
اب آگے آیت نمبر 11 میں وہی ذکر جو ہم پورا واقعہ سنا چکے ہیں کہ ان کی بہن کو کہا کہ اس کے پیچھے پیچھے جا تو، اور وہ دیکھتی رہی اس کو دور سے اور ان سب کو خبر نہیں، اور یہ ہو گیا۔ اور پھر آیت نمبر اب یہاں دیکھیں، یہاں سارا بچپن کا واقعہ ادھر تک ہو گیا، اجرت مقرر کرنے تک۔ اب 15 نمبر آیت میں اب آ رہا ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ہو گئے تو وہ داخل ہوئے شہر میں وہاں کے لوگوں کے سونے کے وقت، یعنی یہ کون سا وقت تھا؟ دوپہر کا وقت تھا۔ عموماً دوپہر کے وقت لوگ سو رہے ہوتے ہیں، تو وہاں آپ آئے اور آیت نمبر 16 میں آپ نے یہ دعا کی کہ پروردگار بے شک میں نے خود اپنے کو ستایا تو بخش دے مجھے، تو بخش دیا انہیں، بے شک وہ غفور الرحیم ہے۔ اب کیا ہوا؟ اس کے پیچھے وہ واقعہ رہ گیا۔ وہ واقعہ کیا تھا اس میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر میں داخل ہوئے اس وقت کہ جب ایک بنی اسرائیل کا شخص اور ایک قبطی آپس میں لڑ رہے تھے۔ قبطی آپ کے ذہن میں رہے، قبطی اس طرح آپ کے ذہن میں رہے گا، قبطی حکمران قبیلے کا شخص تھا اور بنی اسرائیل محکوم قبیلے کا شخص اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا شخص تھا۔ اب دونوں کی لڑائی ہو رہی ہے، اور عموماً قبطی بنی اسرائیل والوں پر بڑا ظلم کرتے تھے، ان پر بڑے تشدد کرتے تھے، ان سے محنتیں دگنی چگنی لیتے تھے اور مزدوری انتہائی کم، 2 وقت کی روٹی نہیں دیتے تھے پیٹ بھر کے۔ تو اب حضرت موسیٰ کے ذہن میں یہی آیا کہ یہ بنی اسرائیل والا جو ہے مظلوم ہے اور قبطی ظالم ہے، تو آپ آگے بڑھے اور آپ نے ایک گھونسا رسید کرا جو کہ گھونسا فیصلہ کن ثابت ہوا اور اس کا کام وہیں تمام ہو گیا۔ تو پھر آپ نے آیت نمبر 16 میں یہ دعا کی کہ پروردگار بے شک میں نے خود اپنے کو ستایا تو بخش دے مجھے، تو بخش دیا انہیں، بے شک وہ غفور الرحیم ہے۔ یعنی ارادہ قتل سے میں نے یہ گھونسا نہیں رسید کرا تھا، میں نے تو یہ اس لیے کرا تھا کہ یہ زیادتی کر رہا ہے تو میں اس کو روکوں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ کرا۔ پھر اب کیا ہوا؟ دوسرے تیسرے دن پھر حضرت موسیٰ دوپہر کے وقت باہر نکلے اور ڈر رہے تھے کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ یہ قتل موسیٰ علیہ السلام سے ہوا، کہ آپ نے اتنے میں دیکھا وہی بنی اسرائیل کا شخص اب کسی اور سے لڑ رہا ہے اور حضرت موسیٰ کو آواز دیتا ہے کہ میری مدد کرو۔ حضرت موسیٰ کہتے تو بڑا جھگڑالو ہے، تیرا جھگڑے ہی ہوتے رہتے ہیں، آپ اتنا کہہ کے آگے بڑھے۔ تو وہ بنی اسرائیل کا شخص چونکہ قبطی کا انجام دیکھ چکا تھا تو ڈر گیا کہ کہیں مجھے بھی گھونسا نہ رسید کرے اور میرا فیصلہ ہو جائے، تو اس نے کہا، زور سے چلایا، کہنے لگا موسیٰ کیا آج میرے ساتھ ایسا ہی کرنے والے ہو جیسا فلاں دن تم نے قبطی کو ساتھ کرا اور اسے قتل کر دیا؟ اب لوگوں کو خبر نہیں تھی کہ قبطی موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل ہوا ہے، لیکن اب وہ خبر پھیل گئی، اور اب جب خبر پھیلی تو حکمران قبیلہ تو غصے میں آ گیا کہ ایک محکوم قبیلے کے شخص نے، وہ بھی جس کی پرورش محل میں ہوئی، اس کے ہاتھوں ہمارے حکمران قبیلے کا قتل ہوا، یہ تو فوراً ابھی فیصلہ ہوگا۔ اور دربار میں یہ پلاننگز ہونے لگی کہ موسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ قتل کیا جائے۔ اب یہی جو تھا خربیل جس نے صندوق بنایا تھا، اور خربیل بن صبورہ، اس کے متعلق کہا کہ یہ تائب ہو گیا تھا نا، اس وقت اس نے توبہ کر لی تھی کہ میں فرعون سے ذکر نہیں کروں گا، تو یہ دربار میں ہوتا تھا، اور یہ خود بھی ذات کے طور پر قبطی تھا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، اور اس کا ذکر آیت نمبر 20 میں ہے کہ آیا ایک شخص شہر کے آخری کنارے سے دوڑتا ہوا اور بولا، اے موسیٰ بے شک سارے درباری مشورہ کر رہے ہیں تیرے بارے میں کہ قتل کر دیں، تو تم نکل جاؤ، بے شک میں آپ کا خیر خواہ ہوں۔ کہا آپ یہاں سے نکل جائیں، میں آپ کا خیر خواہ ہوں۔ اور یہی شخص، اس کا نام خربیل تھا، وہی والا خربیل۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ واحد وہ شخص تھا جو فرعون کے قبیلے میں ایمان لایا تھا، قبطی واحد وہ شخص یہ تھا، خربیل جو ایمان لایا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام یہاں سے اب نکل پڑے اور مدین کی طرف، اذن الہی سے مدین کی طرف روانہ ہو گئے۔ اللہ نے آپ کے دل میں بات ڈالی کہ آپ مدین چلے گئے۔ اب اتنا طویل سفر کر کے آپ تھک چکے تھے، جیسے ہی شہر میں انٹر ہوئے تو آپ نے ایک شجر سایہ دار درخت دیکھا، سائے والا، اس کے نیچے بیٹھ گیا اور آرام کرنے لگے کہ اتنے میں آپ نے دیکھا کہ سامنے ایک کنواں ہے جہاں بہت سارے چرواہے اپنے جانوروں کو، اپنے مویشیوں کو پانی پلا رہے ہیں، اور 2 لڑکیاں ہیں جو پیچھے مردوں کی وجہ سے جھجک کر کھڑی، ان کے ساتھ بھی ان کی بکریاں ہیں، اور وہ جھجک رہی ہیں کہ کیسے پلائیں۔ اتنے میں چرواہے چلے جاتے ہیں اور وہ
کنویں کے منہ پر بڑا سا ایک پتھر رکھ جاتے ہیں مل کر یا اس کو کھسکا دیتے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان لڑکیوں کی طرف بڑھتے ہیں, پوچھتے ہیں کہ تمہارا کیا معاملہ ہے. تو وہ لڑکیاں چونکہ یہ حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیاں ہوتی ہیں تو حضرت موسیٰ سے کہتی ہیں کہ ان سے کہتی ہیں کہ ہمارے والد جو ہیں شیخ ہیں, یعنی بہت ضعیف ہیں, بہت بوڑھے ہیں, تو بکریوں کو پانی پلانے کے لیے ہمیں آنا ہوتا ہے, لیکن اتنے چرواہوں کی موجودگی میں ہم آگے نہیں بڑھ سکتے کہ وہ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے, تو آپ ہماری مدد کریں. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی مدد کری اور اس پتھر کو جسے ایک جماعت مل کر کنویں کے منہ سے ہٹاتی تھی, آپ نے تنہا ہی اس کو اتارا اور ان کی بکریوں کو پانی پلا دیا اور بکریاں ان کے حوالے کریں, اور پھر درخت کے سائے میں آپ تشریف فرما ہو گئے اور بیٹھ گئے. اور آپ کی مشہور دعا جو ہے یہ رزق کی دعا ہے اور مفلسی کے وقت پڑھی جانے والی دعا ہے آپ کی دعا کہ پروردگار بے شک میں نے خود کو ستایا تو بخش دے مجھے, تو بخش دیا انہیں, بے شک وہ غفور الرحیم ہے. پھر آپ نے یہ بھی دعا کری کہ یا اللہ میں تجھ سے اس رزق کو طلب کرتا ہوں, آیت نمبر 24 میں آ رہا ہے. تو پلایا موسیٰ نے دونوں کے جانوروں کو پانی, پھر گھومے سائے کی طرف, دعا کی کہ پروردگار جو کچھ بھی تو مجھ تک اتارے گا کھانے کو میں اس کا حاجت مند ہوں. یہ رزق کی دعا ہے آیت نمبر 24 کی. تو اب کیا ہوا, اب آپ سائیڈ پر بیٹھ گئے تو تھوڑی دیر بعد وہ لڑکیاں واپس آئیں آپ کے پاس, اور انہوں نے کہا کہ, یا ان میں سے ایک آئی اور انہوں نے کہا کہ ہمارے بابا آپ کو بلاتے ہیں, وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں تاکہ آپ کو اس کام کی اجرت دیں. یعنی ادھر دعا مانگی اور ادھر اجرت کا ذکر آ گیا. تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ چلو. اب یہ چل پڑیں آگے, لیکن آگے چلنے کی نسبت سے کہتے ہیں حضرت موسیٰ نے انہیں کہا کہ تم میرے پیچھے پیچھے چلو. اور اس میں حکمت کیا تھی کہ آگے وہ تھیں تو ان کے قدموں پہ نظر پڑ رہی تھی, تو کہا پیچھے پیچھے چلو اور رستہ مجھے بتاتی جاؤ کہ کہاں جانا ہے, کس طرف مڑنا ہے. تو اس طرح طے پایا اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام بالآخر حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچے. فرعون کا پورا قصہ کہہ سنایا, سارا واقعہ کہہ سنایا. حضرت شعیب نے فرمایا اب آپ ڈرے نہیں, آپ محفوظ جگہ پہ ہیں, اللہ بہتر کرے گا سارے معاملات. اب اس کے بعد حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا نکاح حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, اچھا بیٹیوں کے نام جو ہیں, بڑی بیٹی کا نام صفورہ اور چھوٹی بیٹی کا نام صغیرہ تھا, یا ایک روایت میں چھوٹی بیٹی کا نام صفوارہ تھا. بڑی بیٹی کا نام صفورہ اور چھوٹی کا صغیرہ, یا چھوٹی کا ایک روایت کے مطابق صفوارہ. حضرت موسیٰ کا نکاح کن سے ہوتا ہے؟ حضرت صفورہ سے. تو آپ سے آپ کا نکاح ہوا اور آپ پھر حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں کافی برس, 18 برس, ایک روایت آتا ہے 28 برس تک وہاں آپ رہے. اور پھر اس کے بعد جب بہن بھائیوں کی یاد آئی, والدین کی یاد آئی, تو آپ نے ان سے اجازت طلب کری. اب یہاں سے واقعہ آگے, کیونکہ ہم نے وہ تو پڑھ لیا تھا کہ وادی طویٰ میں پچھلی صورت میں سورۃ طٰہٰ میں آ گیا تھا, طویٰ میں پہنچے تو وہاں آپ نے ایک روشنی دیکھی, تو وہ تو پڑھ لیا تھا. لیکن اب ہم اس سے بھی آگے اس صورت میں آ رہا ہے آیت نمبر 30 میں کہ تو جب آئے وہاں پکارے گئے میدان کے داہنے کنارے سے اس سرزمین شریف میں درخت سے کہ اے موسیٰ بے شک میں ہی اللہ ہوں سارے جہان کا پالنے والا. اب اللہ سے ہم کلام ہو رہے ہیں, اللہ نے فرمایا کہ میں ہی اللہ ہوں سارے جہان کا پالنے والا, حضرت موسیٰ کو کہا. اور پھر وہ واقعہ پیچھے ہو گیا کہ جس میں وہ پیچھے ہم پڑھ آئے کہ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ میں پروردگار نے مجھے بھیجا ہے, اور اس طرح کر کے سارے جو مکالمے تھے وہ پچھلے صورت میں ہم نے بیان کر دیا. اب یہاں آیت نمبر 38 میں اور بولا فرعون اے درباریوں. اب جب حضرت موسیٰ نے بتایا کہ اللہ نے مجھے کھلی نشانیاں دے کر بھیجا ہے اور تم اس طرح کرو, تو اس نے اپنے درباریوں کو کہا میں نہیں جانتا تمہارا کوئی معبود اپنے سوا. اپنے درباریوں کو کہا میں تمہارے لیے اپنے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں جانتا, اور تو ایسا کرو پکواؤ میرے لیے. اپنے وزیر کو کہا جس کا نام حامان تھا, اے حامان میرے لیے اینٹیں تیار کرواؤ اور پھر بنا دو میرے لیے بلند گھر کہ شاید میں جھانک آؤں موسیٰ کے معبود کو, میں تو خیال کرتا ہوں ان کو جھوٹا. یعنی یہ تحقیر کا دیکھیں انداز, کہ تکبر کا انداز, کہ خوب اینٹیں بناؤ اور ایک اونچا بلند گھر بناؤ تاکہ میں موسیٰ کے رب کو جھانک کر آؤں, اور میں تو انہیں جھوٹا خیال کرتا ہوں. اب کیا ہوا آپ دیکھیں,
دیکھیں کہ جب اس نے کتنے کاریگر اکٹھے کرے، 50,000 کاریگر جمع کرے محل بنانے کے لیے، 50,000 کاریگر جو محل بنانے کے لیے اکٹھے کرے. اور جب محل تعمیر ہو گیا تو کیا ہوا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا، اپنے پر مارا تو وہ محل 3 ٹکڑوں میں ہو کر گر گیا. 3 ٹکڑوں میں گرا، ایک ٹکڑا فرعون کے لشکر پر گرا، دوسرا دریا میں گرا اور ایک مغرب کی طرف چلا گیا. کاریگروں اور مزدوروں میں سے کوئی زندہ نہ بچا، کیونکہ انہوں نے ایک غیر شرعی کام پر کرا تھا کہ پروردگار کو جھانک کر آنے کے لیے یہ گھر بنایا تھا، تو ان پر گرا اور ان میں سے کوئی بھی کاریگر اور مزدور زندہ نہ بچا تھا اور سب ہلاک ہو گئے. آیت نمبر اب یہاں اس واقعے کو بیان کر کے، یہ پیچھے ذکر نہیں آیا تھا، اب یہ واقعہ کنٹینیو ہونے کے بعد اب جو ہو رہا ہے، اب آیت نمبر 76 میں آ رہا ہے ایک واقعہ جو اس سے پہلے قرآن کے قصص میں نہیں آیا، وہ صرف اسی سورہ قصص میں آیا ہے. وہ واقعہ کیا ہے؟ قارون کا واقعہ. بے شک قارون تھا وہاں موسیٰ علیہ السلام کے اس دور میں، اور اس کے پاس اتنے خزانے تھے کہ ان کی کنجیاں بھاری بھاری بوجھ ہو جاتی، اور طاقتور اور زور مند جماعت پر وہ وزن صرف کنجیوں کا بھاری ہو جاتا تھا. اور جب اس کی قوم نے اس کو کہا کہ مت اترا، بے شک اللہ پسند نہیں فرماتا اترانے والوں کو. نمود و نمائش اور ریاکاری کیا کرتا تھا یہ قارون، اور اس کے پاس اتنا خزانہ تھا. شام کو بند سنور کے اپنے غلام اور کنیزیں لے کے، ان کو بھی اعلیٰ پوشاک پہنا کر اور اپنے خزانوں کی کنجیاں لے کے خوب اترا کے شہر میں چلا کرتا تھا. دیکھیں ایک بات یاد رکھیں، لوگوں کے دلوں میں حسرت کا باعث نہ بنے. کسی کے دل میں حسرت پیدا کرنا یہ بھی گناہ کی بات ہے کہ آپ اس کے لیے حسرت، اور وہ بھی دنیاوی چیزوں پر، اپنے دنیاوی مال پر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا کہ یتیم کے سامنے اپنے بیٹے سے محبت نہ جتاؤ، کہ یتیم کے دل میں خیال آئے گا کہ آج میرا باپ بھی ہوتا تو مجھ سے محبت کرتا. تو یہ فرمایا، تو ہم کسی کے دل میں حسرت پیدا کریں، کہاں تو اسلام یہ کہتا ہے اور کہاں یہ کہ حسرت، اور اس کا کام کیا تھا؟ حسرت پیدا کرتا تھا، لوگوں کے دلوں میں آہیں پیدا کرتا تھا کہ اتنا مال اس کے پاس ہے، ہمارے پاس بھی ہوتا. تو یہ معاملہ. اب ہم تھوڑا سا قارون کے متعلق اس کا حسب نسب اور یہ کون تھا اس کو جانتے ہیں. قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا. اگر ہم ان کا نسب دیکھیں، قارون یسہر بن کاحش کا بیٹا تھا. قارون یسہر بن کاحش کا بیٹا تھا، اور حضرت موسیٰ عمران بن کاحش کے بیٹے تھے. تو کیا پتا چلا؟ چچا زاد تھے یہ دونوں، ان کے فرزند تھے. اور کاحش لاوا بن یعقوب کی اولاد میں سے تھا. اور قارون چونکہ نہایت خوبصورت اور زیبا طلعت تھا، اور اس وجہ سے اسے لوگ جو کہتے تھے منور، یعنی روشن چہرے والا. اس کا ایک لقب کیا تھا قارون کا؟ منور، روشن چہرے والا تھا، بہت خوبصورت تھا. اور بنی اسرائیل بھر میں تورات کو خوب پڑھا کرتا تھا. بنی اسرائیل میں جتنے لوگ تھے سب سے زیادہ تورات کا پڑھنے والا. اور ایک جگہ ہم نے یہ بھی پڑھا ہے کہ تورات کا حافظ بھی تھا قارون. تو مفلسی اور محتاجی کی زندگی میں یہ خلیق المزاج آدمی تھا، بہت اعلیٰ اخلاق کا آدمی تھا اور عاجزی والا آدمی تھا. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے مال دے کر اس کی آزمائش کری تو اس کی حالت متغیر ہو گئی، بدل گئی. اور کیا ہوا کہ مالدار ہوتے اس کا حال بدل گیا. اور پھر کیا کرا؟ اچھا، ایک روایت میں ہم نے یہ بھی پڑھا کہ قارون کو علم کیمیا آ گیا تھا. علم کیمیا میں اس نے سونا بنانے کا علم سیکھ لیا تھا. اور پھر سونا بنانا جو سیکھ جائے تو پھر آپ جانتے ہیں کہ اس کا کیا کیفیت ہوتی ہے. تو اب اس کے پاس جب مال بہت زیادہ آ گیا، دل کی حالت بدل گئی. اور 40 طاقتور مرد قارون کے خزانوں کی کنجیاں اٹھاتے تھے. 40 طاقتور مرد اس کے خزانوں کی کنجیاں اٹھاتے تھے، اور 60 اونٹ اس کے خزانوں کی کنجیاں اٹھاتے تھے. ایک روایت میں آتا ہے 4,40,000 سونے چاندی سے بھرے ہوئے صندوق اس کے پاس تھے. کتنے؟ 4,40,000 سونے چاندی سے بھرے ہوئے صندوق اس کے پاس تھے. اور یہ اب جب یہ نکلتا تھا، جب یہ وہاں سے نکلتا تھا خوب سج سنور کے، حضرت موسیٰ نے اس کو کہا ہے قارون اللہ سے ڈر، مت اترا اور اپنے اموال سے زکوٰۃ نکال. اچھا، اب یہاں کے معاملات ہیں، ہماری 100 پر 2.5% ہے زکوٰۃ،
اور وہاں کتنی ہوتی تھی؟ 100 پر 40%، یعنی 100 روپیہ تو اس میں سے 40 روپے زکوٰۃ کے دینے بنی اسرائیل پر۔ اب کیا ہوا کہ یہ اب آپ سوچیں، اب زکوٰۃ کا 2.5% اماؤنٹ جو ایک ایسے بندے کو دے رہے ان نون جگہ پر جس کو ہم جانتے نہیں، لیکن یہ اللہ کا حکم ہے۔ اس سے یہ کہ زندگی کا نظام چلے گا، غریب کے گھر کا چولہا چلے گا، بیوہ کے گھر کا چولہا چلے گا۔ تو یہ ایک سسٹم تھا۔ اب جب اس کو یہ کہا اب کسی کو دینا اپنے اموال میں سے 40%، اور جب مال و دولت کے ڈھیروں لاکھوں کروڑوں سے بڑھ کر زکوٰۃ نکلتی ہو، آپ سوچیں، تو اس کو بڑا تکلیف ہوئی۔ کہنے لگا، بڑا آئیں بائیں شائیں کرنے لگا، کہنے لگا یہ تو میں نے مال اپنی محنت سے کمایا ہے، یہ میری اپنی محنت ہے، میرے خاص علم جو میرے پاس ہیں ان کے ذریعے میں نے مال کمایا، میں کیوں غیروں کو دوں اپنا مال؟ یہ تو میرے علم کی وجہ سے، میری قابلیت کی وجہ سے، میری لیاقت کی وجہ سے یہ مال میرے پاس ہے۔ آج بھی لوگ یہی کہتے ہیں، میں نے محنت کری تو مال کمایا۔ یہ نہیں فرق کہتے اللہ کے فضل و کرم سے مجھے اللہ نے یہ مال عطا فرمایا، نہیں، میں نے محنت کی، اسٹرگل کری، بڑی بھاگ دوڑ کری، پھر میں نے مال کمایا۔ تو قارون بھی تو یہی کہتا تھا، اس سے مال کی محبت پیدا ہوتی، نہیں جی اللہ کی رحمت سے یہ مال مجھے ملا، یہ نعمتیں مجھے ملیں۔ اس کی رحمت اور نعمتیں نہ ہوتی ہیں، آپ دیکھیں آج پہاڑ کھود رہے ہوتے ہیں مزدور، سڑکیں بنا رہے ہوتے ہیں، سخت گرمیوں میں روڈ بن رہے ہوتے ہیں، اور پگھلا کر اس کو وہ تارکول سے روڈ کو بنا رہے ہوتے ہیں، انہوں نے ربڑ کے جوتے پہنے ہوتے ہیں، کیا یہ محنت نہیں کرتے؟ یہ ہم سے زیادہ محنت کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی رحمت، اس کا فضل و کرم کہ جس کو چاہے رزق زیادہ دے، جس کو چاہے روزی تنگ کر دے، جس کو چاہے بے حساب عطا فرمائے۔ تو یہی کہا، اس نے بھی یہی کہا کہ میرے مال و دولت ہیں، میں نے اپنی محنت سے کمائے ہیں۔ تو اس میں اس کا یہ ذکر کر کے اب یہ جب اس نے یہ کہا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے یہ خلاف ہوتا چلا گیا اور اس طرح کرنا شروع۔ اب کیا ہوا کہ اس نے نا ایک عورت جو بدکارہ تھی اس کو تیار کرا، اس بدکارہ عورت کو تیار کرا اور اس کو کہا کہ جب دیکھیں جب کوئی بات کر رہا ہو، لوگوں کو نصیحت کی اور اس طرح کی بات، اور بیچ بات میں اس کے اوپر کوئی تہمت لگ جائے تو یہ بڑی ایک شرمناک بات ہوتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے اس نے اس عورت کو تیار کرا کہ جب موسیٰ لوگوں سے خطاب کر رہے ہوں گے تو دوران خطاب تو اٹھ کے کھڑی ہو جانا اور موسیٰ پہ یہ تہمت اور الزام لگا دینا۔ ہوا یوں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام خطاب کرے تو اس عورت کو اس نے پیسے دیے، وہ آئی اور بیٹھی اور کہنے لگی کہ اے موسیٰ، تم نے مجھ سے بدکاری کری تھی معاذ اللہ، اور میرے پیٹ میں تمہارا بچہ ہے معاذ اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کانپ گئے، ایک معصوم نبی، اللہ کے کلیم، اور ان پر اتنی بڑی تہمت اور اتنا بڑا بہتان، آپ کانپ گئے اور آپ نے کہا، غصے میں آ گئے اور اس میں آ گئے، آپ نے کہا کہ تو تورات کی قسم کھا کر کہتی ہے، یا تو کہتی ہے اس رب کی قسم کھا جس نے تورات نازل فرمائی کہ ایسا ہی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس عورت کے منہ سے سچ بلوایا، کہنے لگی نہیں موسیٰ، اصل میں بات یہ کہ مجھے قارون نے پیسے دے کے تیار کرا تھا کہ میں تیرے پر الزام لگاؤں، در حقیقت میں حاملہ ہوں اور میرے پیٹ میں فلاں لکڑہارے کا بچہ ہے۔ اب یہاں انتہا ہو چکی تھی، حجت تمام ہو چکی تھی، انتہا پر بات چلی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ موسیٰ، کیونکہ حضرت موسیٰ بہت غم میں آ گئے تھے۔ دیکھیں کہ ایک ایمان والے اور ایک اللہ کے مقرب نبی اور ان پر ایسی تہمت لگانا، تو آپ بہت زیادہ اس میں آگے تھے، تکلیف میں۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ، آج قارون کے معاملے میں زمین کو ہم تیرے تصرف میں کرتے ہیں، تو زمین کو قارون کے لیے جو حکم دے گا زمین تیرا حکم مانے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو اب یہ پھر حسب معمول یوں ہی تیار ہو کے نکلا، اتراتا ہوا نکلا خوب۔ اچھا، اترانے کا عالم یہ آپ صرف اس پر اندازہ لگائیں کہ اس کی جو کنیزیں اور غلام ہوتے تھے وہ بھی کمر میں سونے کی زنجیریں پہنا کرتے تھے، ان کو پہنا کے خوب نمود و نمائش کر کے نکلا اور اترا کے چل رہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا زمین اس کو اندر دبا لے اپنے۔ اب اس کے تمام خزانوں سمیت زمین نے اس کو یہاں تک دبایا، زانوں تک۔
پھر اس نے یہ ڈر گیا، اس نے کہا کہ میں معافی چاہتا ہوں، مجھے معاف کر دو موسیٰ. لیکن حضرت موسیٰ نے کہا زمین اس کو اور دبا لے. زمین نے اس کو کمر تک دبایا. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اس نے پھر کہا میں معافی مانگتا ہوں. حضرت موسیٰ نے فرمایا زمین اس کو اور دبا لے. تو زمین نے اس کو یہاں تک، کندھوں تک. پھر کہتا ہے میں معافی مانگتا ہوں، لیکن آپ نے فرمایا زمین اس کو دبا لے. زمین نے اس کو پورا اندر نگل لیا. اس کے خزانے، اس کے تمام نمود و نمائش سب زمین کے اندر دھنس گئے. اب یہاں پروردگار رحمان کی رحیمانہ بات دیکھیے. اللہ پاک ہم پر کیسا مہربان ہے. اللہ پاک گنہگاروں پر بھی کیسا کرم فرماتا ہے، لطف و کرم فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ پر وحی بھیجی. اے موسیٰ، یہ مجھ سے اگر اتنی مرتبہ معافی مانگتا تو میں اس کو معاف کر دیتا، تجھے کیوں نہیں رحم آیا؟ دیکھیں رب عظیم اپنے بندوں پر کیسا لطف و کرم فرماتا ہے. آج ہم کس چیز کے منتظر ہیں؟ ہمارا رب، اس کی رحمت تو ہمیں معاف کرنے کے در پہ ہے. ہم آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ ہم قدم کیوں نہیں بڑھاتے کہ اس سے استغفار کریں، اس کی رحمت طلب کریں؟ وہ یقیناً جو قارون جیسے کافر کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے کہ وہ اگر معافی طلب کرے تو وہ ہم گنہگاروں کو کیوں نہیں معاف کرے گا؟ لیکن یہ شیطان کے وسوسے ہیں، ہمارے دلوں میں آتے ہیں کہ اتنا کچھ ہم سے ہو گیا، پتہ نہیں اللہ معاف کرے گا کہ نہیں. یقیناً کرے گا. اس کی رحمت، اس نے اپنے ذمہ کرم پر اپنی رحمت کو لازم قرار دے دیا. اب تو ہماری ہی سستی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے موسیٰ، مجھ سے یہ اتنی مرتبہ معافی طلب کرتا، میں اس کو معاف کر دیتا، تو نے نہ کیا. حضرت موسیٰ نے فرمایا یا اللہ، یہ زمین پہ رہ کے فتنے پھیلاتا تھا، تیرے بندوں میں حسرتیں پیدا کرتا تھا، تیرے نیک بندوں کی دل آزاریاں کرتا تھا، تیرے دیے ہوئے مال پر اکڑتا تھا، تیرے دیے ہوئے مال کو تیرے بندوں پر خرچ نہ کرتا تھا. یا اللہ یہ زمین پہ رہتا تو اور فتنے کرتا، اس لیے مجھے اس پر ذرا ترس نہ آیا. تو یہ انجام ہوا اس کا، قارون کا. کہاں سے کہاں پہنچ گیا. حافظ تورات کا پڑھنے والا اور پیغمبر کے خاندان میں سے، لیکن کیا ہے، تباہ ہو گیا. تکبر نے اس کو کہیں کا نہ چھوڑا، ریاکاری نے اس کو کہیں کا نہ چھوڑا، خود پسندی نے اس کو کہیں کا نہ چھوڑا، اترانے نے اس کو کہیں کا نہ چھوڑا. اب اس کا واقعہ بتا کر سورۃ کریمہ میں ان شبہات و اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے جو وقتاً فوقتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت پر کیے جاتے تھے. یعنی قارون کا واقعہ کہ تم اہل مکہ اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہو؟ ایک مرد قارون گزرا جس کے پاس تم سے زیادہ خزانے تھے، مال و دولت تھا، اس کو ہم نے نیست و نابود کر دیا، نام و نشان مٹا دیا. تم ہو کیا چیز؟ اس کا واقعہ بتا کے اہل مکہ کو یہ بتایا جا رہا ہے. اس سلسلے میں سب سے پہلے حضرت موسیٰ کا واقعہ بتایا تفصیل کے ساتھ، اور پھر حضرت موسیٰ اور خاتم النبی یا ختم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعات میں ایک قسم کی مماثلت پائی جاتی ہے. مماثلت کیا ہے؟ یعنی ملتا جلتا کیا ہے اس میں؟ دونوں نبی صاحب کتاب ہیں. دونوں نبی، حضور نبی کریم اور حضرت موسیٰ صاحب کتاب ہیں. دونوں کو ان کی قوم نے ساحر کہا. دیکھیں یہ ہم پڑھتے آ رہے ہیں تو ساحر، حضرت موسیٰ کو بھی ساحر کہا اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ساحر کہا، اور دونوں سے طرح طرح کے معجزات بھی طلب کرے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی معجزات طلب کرے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی. اور ایک کو جبل طور پر اور ایک کو جبل نور پر جانا پڑا. ایک کو جبل طور اور ایک کو جبل نور یعنی جبل رحمت میں جانا پڑا، اور دونوں نے ہجرت فرمائی. تقریباً 20 سال بعد وطن میں واپس ہوئے. یعنی یہ مماثلت ان واقعات میں کہ دونوں نبیوں میں واپس ہوئے. اب اگر ایک نبی دوسرے نبی کے واقعات جن میں ہزاروں سال کے بعد کا ذکر بیان کر رہا ہے تو ان کی زندگی، پرورش، جوانی کے حالات، فرعون کے ساتھ مارکہ آرائی بتا رہے ہیں، تو آخر کون سا مرکز علم ہے جس مرکز علم کے تحت ہزاروں سال پہلے کے واقعات بتا رہے ہیں؟ تو یہ کہا جا رہا ہے جس میں یقینی علم کی باتیں ہو رہی ہیں. یقیناً آپ کو یہ علم اللہ تعالیٰ ہی سے مل رہا ہے، اللہ پاک ہی کا کلام ہے جو حضور اقدس کی زبان اقدس سے جاری ہوا، اور وہ وحی الہی ہے. اچھا، اب دوسری بات یہاں پھر قارون کے واقعے میں جو ایک اور معاملہ ہوا، دولت اگر ایمان کے ساتھ ملے تو ایمان میں معاون یعنی مددگار بن جاتی ہے.
دولت ہو، جب بھی دولت مانگے تو ایمان کے ساتھ، یا اللہ ایسا مال دینا جس کے ساتھ ایمان کی سلامتی ہو. صرف مال نہیں مانگے، ایسا مال. یہ اپنی جگہ بات مسلم ہے، درست ہے کہ مال کے بغیر، پیسے کے بغیر آج ہم سروائیو نہیں کر سکتے. پیسے سے گھر ہے، پیسے سے لباس ہے، پیسے سے خوراک ہے، پیسے سے اولاد ہے، اس کی تربیت، اچھی تربیت، یہ سب پیسے سے ہی ہے. لیکن کیا ہے کہ دولت ایمان کے ساتھ ملے تو ایمان میں معاون بن جاتی ہے. اگر دولت ہو اور ایمان نہ ہو تو ایسی دولت دنیا کا بدترین سامان بن جاتی ہے. دولت ہو اور ایمان نہ ہو تو ایسی دولت دنیا کا بدترین سامان بن جاتی ہے جو انسان کو گمراہی کے راستہ دکھاتا ہے. ایک ایسے شخص کا ذکر جس نے اپنی حکومت اور اقتدار کے تحفظ کے لیے رعایا میں تفرقہ ڈال کر ان کو ایک دوسرے کا مخالف اور دشمن بنا دیا، اور ایک طبقے کو حکمرانی کا حقدار اور دوسرے طبقے کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑ دیا. اس نے اس لیے کیا کہ اس کی حکومت کو عوامی خطرہ پیش نہ. عوام کو لڑاؤ اور حکومت کرو، یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ قارون اور فرعون کے دور سے یہ باتیں چل رہی ہیں. عوام کو لڑاؤ اور مزے سے حکومت کرو، عوام کو اختلافات میں ڈالو اور مزے سے حکومت کرو. تو یہ پچھلے ظالم، جابر اور کافر حکمرانوں کا طریقہ ہے، یہ مومن حکمرانوں کا طریقہ نہیں عوام کو لڑوانا. تو یہی کہا کہ اور حکومت کرو، یہ پرانا فرعونی طریقہ ہے جسے آج بھی ظالم حکمران اپنا کر انسانیت کا خون ازرا کر رہے ہیں، بے قیمت کر رہے ہیں. حقوق انسانی کو پامال اور احترام آدمیت کے اصولوں کی خلاف ورزی کرتے ہیں. انہیں معلوم ہے کہ اگر عوام متحد ہو گئے تو ہمارا اقتدار زمین بوس ہو جائے گا. عوام اگر متحد ہو گئے تو اقتدار ختم. اور فرعون کے ظلم اور آمریت اور انانیت اور اس کے انجام کا تذکرہ بڑے ناصحانہ انداز میں اس سورہ میں کیا گیا کہ اس کی آمریت کیسی تھی اور کس طرح وہ انانیت جو تھی اس کو آگے بڑھنے نہیں دیتی تھی. تو اس کا ذکر کیا گیا. اور اس صورت میں ایک سرمایہ، دیکھیں دونوں چیزیں، حکمران کا بھی ذکر آ گیا اور قارون سرمایہ دار آدمی کا بھی ذکر آ گیا. آج ہمارے یہاں پولیٹیشین کون ہوتے ہیں؟ سرمایہ دار. تو یہاں دونوں کا قرآن تک قیامت تک کے حالات کے لیے ہے کہ یہ حالات ہوں گے. تو یہاں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ایک سرمایہ دار ذہنیت کا تجزیہ کیا گیا کہ قارون کے پاس دولت کے انبار تھے اور اس کے خزانوں کی چابیاں بڑی جماعت اٹھاتی تھی، اس کے باوجود بڑا کنجوس اور تنگ دل تھا. اب یہی چیزیں جو ہیں حکومت کے خزانے میں ڈالے جائیں، اتنا مال، اتنی ارننگ جو آپ ملک کے نام پر کما رہے ہو تو خزانوں میں ڈالے جائے، تو ہم کیوں نہ مقروض ملک سے ہم آزاد ملک بن سکیں. آپ اتنا کما رہے ہو، آپ کا پیٹ نہیں بھر رہا، اور یہ دولت آپ مختلف بینکوں میں رکھ رہے ہو، دنیا کے مختلف بینکوں میں رکھ رہے ہو. یہ دولت قبر میں آپ کے ساتھ نہیں جائے گی، پیچھے آپ کے ورثہ اور وہ پھر آپ کو بھول جائیں گے جیسے آج اپنے بڑوں کو بھول گئے ہیں. تو یہی کہا جا رہا ہے کہ تنگ دل تھا، کنجوس تھا. اور اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا تم لوگوں کے ساتھ نیکی کرو اور مالی حقوق ادا کرو. تو وہ کہنے لگا کہ یہ مال و دولت تو میں نے خود اپنی ذہانت اور کاریگری سے حاصل کرا، اس میں دوسروں کا حق کیسے آ رہا ہے؟ یعنی اتنا بڑا اماؤنٹ زکوٰۃ کا میں کیوں دوں؟ اور یہی چیز انسان کو خدا فراموش بنا دیتی ہے. انسان اپنے رب کو بھول جاتا ہے. مال کی محبت خدا فراموش بنا دیتی ہے انسان کو، اور بنا کر کس درجے پہ پہنچ جاتی ہے؟ ناشکری کے درجے پر پہنچ جاتی ہے. پھر ناشکری بڑھ جاتی ہے، اور ایسے ہی لوگوں کی وجہ سے معاشرے میں غربت کی ناقدری ہوتی ہے اور زمین میں فساد برپا ہو جاتا ہے. یہ سورہ قصص کے مضامین تھے جو آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کی ہم نے. بڑی اہم صورت ہے. اس صورت کے متعلق بھی ہمارے اساتذہ کرام فرماتے ہیں جہاں پڑھی جاتی ہے وہاں، کیونکہ اس میں بھی ساحروں کا ذکر آیا ہے، تو جہاں یہ پڑھی جاتی ہے اس جگہ سے سحر، اثرات اور اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں، ہوائی چیزیں، یہ چلی جاتی ہیں اس کی برکت سے. ایک سورہ طٰہٰ اور ایک سورہ قصص دوسرے نمبر پہ. جس جگہ پہ، جس مقام پہ، جس جگہ پہ پڑھی جائے وہاں سے اللہ تعالیٰ ان اثرات کو پاک کر دیتا ہے ان صورتوں کی برکت سے. تقریباً اس کے مضامین انسان کو جھنجھوڑ دینے والے مضامین ہیں اور موجودہ حسب حال ہیں ہمارے جو ابھی ہو رہے ہیں حالات. کبھی ہم دیکھتے ہیں کون سی حکومت سرمایہ دار ذہنیت، کبھی
چینی کا جو بحران آ جاتا ہے، کبھی گندم کا بحران آ جاتا ہے، سرمایہ دارانہ ذہنیت، اور رمضان المبارک میں کبھی پھلوں کا بحران آ جاتا ہے، کبھی گوشت جو ہے اس کو بڑھا دیا جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں وہی سرمایہ دارانہ ذہنیت کے حامل ہمیں سب چیزیں ذہن میں واضح ہو جاتی ہیں. چلتے ہیں آگے ایک سورت کی طرف جس کا نام ہے سورہ عنکبوت. مکی سورت ہے. آیت نمبر 6، اس کی آیات 69 ہیں اور اس کے رکوع 7 ہیں. اور یہ سورت کا جو نزول کا زمانہ ہے مکے کا متوسط دور ہے، درمیانی دور، مکے کا متوسط دور ہے. اور جب یہ سورت نازل ہوئی، جب مکے میں مسلمانوں کو مشرکین اپنے ظلم و ستم کا نشانہ بنا رہے تھے، نوجوانوں کو ان کے والدین زود و کوب کرتے تھے، جن کے والدین ایمان نہیں لائے تھے زود و کوب کرتے تھے، اور غلاموں پر ان کے آقا مشق ستم ڈھا رہے تھے. اب اس کے مضامین ہم سمجھ سکیں گے کہ اس کا پس منظر کیا ہے، اس کا دور کون سا ہے. اب اس کے مضامین ہم سمجھ سکیں گے. اور اس کی شروعات جو ہوتی ہے حروف مقطعات الف لام میم سے ہو رہی ہیں. اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے آیت نمبر 2 میں، کیا گمان کر رکھا ہے لوگوں نے کہ چھوڑ دیے جائیں گے یہ کہہ کر کہ ہم ایمان لا چکے اور وہ آزمائے نہ جائیں گے. صرف یہ کہنا کہ قالوا آمنا، ہم ایمان لا چکے، اللہ اس پر چھوڑ دے گا، بری کرے گا، حالانکہ ان کی آزمائش ابھی نہیں ہوئی. آزمائش بھی تو دیکھنی، پرکھنا بھی تو ہے کتنا ایمان والا ہے، دل میں کتنا ایمان ہے کتنا نہیں ہے، یہ بھی تو دیکھنا ہے. ایمان میں تکلیفوں میں بھی قائم رہتا ہے یا تکلیفوں میں دوڑ جاتا ہے. تو کہا ابھی ہم نے آزمایا نہیں، آزمائے جائیں گے وہ. اور پھر اس کے بعد اس کا یعنی یہ بات یاد رکھیے کہ یہ اس وقت یہ بات ہوئی کہ جب کسی اتنا ظلم و ستم اور مشق ستم بڑی ہوئی تھی مسلمانوں پہ کہ کسی صاحب نے عرض کرا، کسی صحابی نے، یا رسول اللہ اتنی تکالیف، یعنی آپ سوچیں کسی کو چٹائی میں لپیٹ کر کسی صحابی کو دھواں دیا جاتا تھا، سانس اکھڑتا تھا، کسی کو جلتے انگاروں پہ لٹایا جاتا تھا کہ حتیٰ کہ اس کی کھال جل کر اس کی چربی پگھل کر اس انگاروں کو بجھاتی تھی. کسی کو ریت پہ، جلتی ریت پہ رکھ کے سینے پر سل رکھی جاتی تھی. کسی کو اتنا مارا جاتا تھا کہ حواس جاتے رہتے تھے. کسی کو اونٹوں کے درمیان باندھ کر حضرت سمیہ کو مخالف سمت چلایا جاتا تھا اور نیزہ مار کے انہیں شہید کر دیا جاتا تھا. اتنے ستم ہو رہے تھے. اور پھر کسی صحابی نے یہ کہا یا رسول اللہ یہ آزمائشیں کب کم ہوں گی؟ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے اس میں؟ یہ فرما رہا ہے کیا لوگ یہ سمجھ رکھا ہے لوگوں نے کہ وہ ایمان لا چکے تو چھوڑے جائیں گے؟ آزمائش نہیں ہوگی، آزمائش ہوگی، آزمائش پہ ثابت قدمی چاہیے. تو یہ کہا جا رہا ہے. تو اس کے بعد کیا کہا؟ اب آگے آیت نمبر 8 میں یہاں ایک اور مسئلہ جو ہم نے شروع میں اس کی بات کری کہ جو لوگ تھے والدین اپنی اولاد کو ستم ڈھا رہے تھے کیونکہ اولاد ایمان لے آئی تھی. اور پھر انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ جس نبی کا کلمہ تم نے پڑھا ہے، جس اللہ پر تو تم لوگ کیسے ہمارا کہنا نہیں مانتے؟ ہم کہتے ہیں واپس آ جاؤ اپنے پرانے دین میں، تم آتے نہیں. تو اس موقع پر یہ آیت کا مضمون ہے، آیت نمبر 8 کا، ہم نے تاکید فرما دی انسان کو اپنے